السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے کچھ دنوں کے لیے آڈیو تھوڑا لمبا ہونے والا ہے کیونکہ انشاءاللہ رمضان سے متعلق احادیث کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ رمضان ہمیں گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے دستک دینے والا ہے۔ ہمیں رمضان کی تیاری ایمان کے ساتھ کرنی ہے، ابھی سے کرنی ہے کہ رمضان بھاری نہ لگے۔ ہمیں اپنے پورے جذبے اور محبت سے رمضان میں داخل ہونا ہے۔ دل کی خوشی، قرار اور خوبصورتی ایمان کی پہچان ہے۔ ایمان پرانا ہو جاتا ہے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایمان کم ہوتا ہے تو منافقت بڑھ جاتی ہے، پھر نیکی کرنا بھاری لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے، اس کو کم نہیں ہونے دینا ہے بلکہ بڑھانا ہے۔ ایمان میں بڑھوتری اللہ کی قربت کی نشانی ہے۔ ایمان کی زیادتی سے نیک اعمال قبول ہوتے ہیں، جنت میں داخلہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمیشہ فکر مند ہوتے تھے کہ کیا کریں کہ ہمارا ایمان بڑھتا رہے۔ ہمیشہ اپنے ایمان کا حال چیک کرتے رہتے تھے۔ ان کو ہمیشہ شک ہوتا تھا کہ کہیں میرے اندر نفاق کا مرض تو نہیں۔ ہمیں بھی اپنی ذاتی اصلاح پر توجہ دینی ہے۔ صبر اور شکر، سادگی ایمان کا حصہ ہیں، ہمیں اسے اپنانا ہے۔ دل اور زبان کی درستگی، فضول بات سے بچنا، نگاہ کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں۔ سستی، غفلت، گناہ سے پناہ مانگنا، بخل، جھوٹ، چغلی کھانا، حسد، جلن، دنیا کی حرص، کینہ، بغض، عیب تلاش کرنا، یہ ساری چیزیں ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، فراخی رزق کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ ہے، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر اور فکر، تسبیح و تحلیل، تلاوت اور نوافل، صدقہ و خیرات، ایسا لگتا ہے کہ ہر قسم کی عبادت کا ایک عالمی موسم بہار ہے، جس سے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کرتا ہے، اور دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی کریم اور رحیم ذات اپنے محتاج اور درماندہ حال بندوں کو بڑی محبت اور فضل و کرم کی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ خالق اور مخلوق میں کوئی پردہ حائل نہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے پھیلائے ہوئے دامن اور اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی واپس نہیں لوٹائے گا۔ عبادت اور ریاضت کا یہ ذوق اور شوق اور ایمان اور یقین کی یہ کیفیتیں عبادت کے اسی موسم بہار سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ دار فحش باتیں اور کوئی بیہودہ کام نہ کرے۔ اگر کوئی شخص گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے تو صرف اتنا کہہ دے، میں تو روزے سے ہوں۔ بے شک نیکی کرنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے بچنا اس سے بھی زیادہ اہم معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، تو پھر اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ سچائی یہ ہے کہ رحمتوں اور برکتوں کے اس مقدس مہینے میں تھوڑی سی کوشش اور ارادہ کرنے سے ہر آدمی کی طبیعت نیکی کی طرف راغب اور گناہوں سے بچنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ تو جس نے مہینہ بھر دن کے اوقات میں کھانے پینے کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور اپنے پرانے پہلے گناہوں پر احساس ندامت کے ساتھ توبہ اور استغفار کی اور آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کر لیا، اس نے ایسا لگتا ہے کہ روزے کے مقاصد حاصل کر لیے اور رمضان کے مہینوں کی برکتوں سے بھرپور حصہ پا لیا۔ روزہ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے۔
روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے رکھنے فرض ہیں۔ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد ان دونوں کی قضا ادا کرنی ضروری ہے۔ مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت اور حمد و ثنا کرنے کا مہینہ ہے۔ آج کی حدیث نمبر 103 کہ روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہنا، ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔